کراچی 18 سال بعد نیشنل گیمز کی میزبانی کر رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اظہار مسرت، کہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے نوجوان ہر میدان میں سب سے آگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، نیشنل گیمز کا کراچی میں انعقاد ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار میں کیسے آئے تھے کس کو نہیں پتا، اس شخص کی حکومت جا رہی تھی تو قمر جاوید باجوہ کی تاحیات تعیناتی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، پیپلز پارٹی نے بدترین حالت میں بھی اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ ہی کبھی انتقامی سیاست کی۔ جس شخص کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو وہ اداروں کے خلاف بول رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بالکل درست تھی۔ بانی پی ٹی آئی ذہنی مریض ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں شدید برہم، کہا تم ہو کون، کس کی زبان بول رہے ہو، اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری مزید بولے، یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی پاک فوج میں ہے وہ غدار ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، باقی سب غلط ہیں۔ جب بھی کوئی اس سے ملتا ہے یہ ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف بیانیاں دیتا ہے۔ اور مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے لیے نئے اوقات کا اعلان۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے مطابق مردوں کے لیے زیارت کا وقت شب 2 بجے سے نماز فجر تک اور دن 11 بجے سے عشاء تک ہوگا۔ خواتین کے لیے زیارت کا وقت فجر سے دن 11 بجے اور عشاء سے رات 2 بجے تک ہوگا۔ آسٹریلیا کا افغانستان میں بگڑتی انسانی صورتحال پر سخت رد عمل، افغان طالبان کے چیف جسٹس اور 3 وزراء پر مالی اور سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان حکام قانون کی خلاف ورزی میں ملوث ہیں، طالبان نے خواتین اور لڑکیوں کے حقوق پر شدید پابندیاں لگائی ہیں۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کی فلسطینی عوام کو جبری بے دخل کرنے کی شدید مذمت۔ مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ مشرق وسطی میں مستقل امن کے لیے ٹرمپ پلان پر عمل ضروری ہے۔ اسرائیل کے موجودہ اقدامات ایک منظم سازش ہیں تاکہ غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کو مصر منتقل کیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اجتماعی سزا ریاستی حکمت عملی بن چکی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کھل کر آواز بلند کر دی۔ پہلگام حملے کے بعد کشمیر میں گرفتاریوں، مشتبہ ہلاکتوں اور تشدد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنان سمیت تقریباً 2800 افراد کو حراست میں لیا جا چکا، رپورٹ میں انکشاف۔ بابری مسجد کی شہادت کو 33 سال مکمل۔ 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ حملہ کرنے والوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ، وشوا ہندو پریشاد اور بجرنگ دل کے کارکن شامل تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے شدید احتجاج اور مزاحمت کی گئی۔ فسادات کے نتیجے میں 2000 سے زائد مسلمان شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میجر شبیر شریف شہید کی 54ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب فاتحہ خوانی کی گئی۔ آئی ایس پی آر کی طرف دشمن کے متعدد حملوں کو ناکام بنانے پر شہید کو سلام۔ وفاقی وزیر داخلہ کا بھی شہید میجر کو بے مثال جرت اور خراج عقیدت پیش۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شہید نشان حیدر دفاع وطن کی روشن علامت ہیں۔ کشمیری بازار لاہور کے عین وسط میں مغلیہ دور کی آخری یادگار کے طور پر قائم سنہری مسجد اپنے منفرد ڈیزائن کے سبب مغلیہ فن تعمیر کا اچھوتا شاہکار تصور کی جاتی ہے۔ بلند چبوترے پر قائم یہ مسجد 1750 سے 1753 کے درمیان احمد شاہ بہادر کے دور میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ انگریز دور میں بسائے گئے شہر ایبٹ آباد میں تاریخی مقامات عہد رفتہ کا حصہ بننے لگے۔ قدیم اور قیمتی ورثہ لاک ہارٹ ہاؤس بھی ویران پڑا ہے۔ تاریخی بنگلہ 135 سال قبل کبھی برطانوی فوج کے کمانڈر ان چیف کی رہائش گاہ تھا۔ معروف ناتوسوس خواں سید ناصر جہاں کی برسی۔ ناصر جہاں کا کلام سلام آخر مجلس شام غریبہ میں نشر ہوتا ہے۔ کلام گھبرائی کی زینب بھی مجالس شام غریبہ میں پڑھا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے ناصر جہاں کو صدارتی تمغہ عطا کیا۔
ایشز سیریز کا دوسرا ٹیسٹ برسبن میں جاری. آسٹریلین ٹیم کے ٹیل اینڈرز نے پہلی اننگز میں انگلینڈ کی مشکلات بڑھا دیں. آسٹریلیا نے پہلی اننگ میں 177 رنز کی برتری حاصل کر لی. انگلینڈ کے بالرز کے لیے آسٹریلین ٹیل اینڈرز کا شکار مشکل ہدف بن گیا. تیسرے دن کھیل کا آغاز آسٹریلیا نے 378 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ سے کیا تھا.